الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولا يغتب بعضكم بعضا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہم سب کی زندگی کے اندر ایک ایسا امور اور ایک ایسا وقت لایا ہے کہ اس وقت میں ہم کو کامیابی حاصل کرنے کی فکر ہر وقت گھیرے رہنا چاہیے، ہر وقت ایک بات ذہن کے اندر رہنی چاہیے کہ دنیا کے اندر جو کام اللہ جل جلالہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کے کرنے کا جذبہ، ان کاموں کی کرنے کی جستجو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ جن کاموں کے کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے ان کاموں سے ضرور ہم کو رکے رہنا چاہیے، بچنا چاہیے، حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کام ہم ہرگز نہیں کریں گے جن کاموں کو کرنے سے اللہ کی ناراضگی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس وقت ہم سب کے دل و دماغ کے اندر ایک بات بیٹھی ہوئی ہے اور ہم اس بات کو بڑی آسانی میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے کیا نقصان ہونے والا ہے، یا اس کام کے کرنے کی وجہ سے ہمارا کون سا ایمانی نقصان ہونے والا ہے۔ یعنی بڑے آسانی سے لوگ جو ہے ایسے سوالات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے اس میں اللہ کی مرضی کو منحصر کرتے ہوئے، اللہ کی مرضی کو شامل کرتے ہوئے ان چیزوں سے ضرور رکنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مسجد نبوی میں منبر پر چڑھ کر خطاب کیا اور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، تم پکے سچے مسلمان بن جاؤ۔ صحابہ اکرام کا دور سب سے بہترین دور، سب سے اعلیٰ دور، اس دور کے اندر ایمان لانے کے بعد دلوں کے اندر ایمانی محبت کے علاوہ کوئی اور دوسری محبت نہیں ہوتی تھی۔ اس کے باوجود بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم پکے اور سچے مسلمان بن جاؤ۔ صحابہ اکرام
بعد خطبے کے سوال کیا کہ پکے اور سچے مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ 3 چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ایمان لانے کے بعد مسلمان 3 کاموں سے رکنا چاہیے۔ پہلا کام یہ فرمایا کہ اپنی ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ نہ آپ کی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو، نہ آپ کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو، نہ آپ کے پیر سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو، حتیٰ کہ آپ کے دل کے اندر کسی مسلمان کے تعلق سے کوئی ایسی بات نہ بیٹھ جائے جس کی وہ بات معلوم ہونے کے بعد اس مسلمان کو تکلیف ہو جائے۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمایا کہ کسی مسلمان نے کوئی گناہ کیا، اس نے اس گناہ کو کرنے کے بعد اللہ کے سامنے توبہ کر لی، شرمندہ ہو گیا، ایک عرصے کے بعد، ایک زمانے کے بعد وہ بندہ آپ سے ملاقات کی، اس نے اپنی حیات کو تبدیل کر لیا، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنے دوست و احباب کی مجلسوں کو ترک کر کے بالکل نیک بن گیا، تو آپ نے اس کے اس پرانے گناہ کو یاد دلا کر اس کو عار دلا رہے ہیں، تو فرمایا گیا کہ یہ بھی پکے مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اب اس کی مثال یوں لے لو کہ ایک مسلمان شراب پیتا ہے اور اس نے پیتے پیتے اب اپنی عادت کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو ایک وقت کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے اس کو وہ پرانی یادیں یاد دلا دی اور کہا کہ کہاں تم اللہ والے بن رہے ہو، کہاں تم تسبیح گن رہے ہو، تمہارا پہلا دور مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ تو اس آدمی نے توبہ کی، تم کو اس بات کا علم نہیں، تو فرمایا گیا کہ تم پکے اور سچے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تیسری بات آپ نے فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کسی مسلمان کے ٹوہ میں نہ لگو، یعنی مسلمان کی غلطیوں کو پکڑنے کے پیچھے مت پڑو۔ دیکھیں یہ کوئی غلطی میں میرے ساتھ آ جائے، میں اس کو غلطی پکڑ کر اس کو عزت کی بے عزت کر دوں۔ جیسے ہمارے دلوں کے اندر ایک تصور ہوتا ہے کہ میں کسی آدمی کے پیچھے پڑ جاؤں، یہ سمجھ کر کہ اس کا جینا حرام کر دوں، اس کا سکون غارت کر دوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی مسلمان کی پکے اور سچے ہونے کی علامت نہیں ہے۔ ان تینوں چیزوں کے اندر، یہ تینوں چیزیں ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اس کے بغیر نہ ہم جی سکتے ہیں، نہ اس کے بغیر ہمارا معاشرہ مل سکتا ہے، نہ اس کے بغیر ہمارا گزر بسر ہو سکتا ہے۔ صحابہ اکرام کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملوں میں سمجھایا، وَلَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ 3 جملے آپ نے چھوٹے چھوٹے جملے بیان فرمائے۔ صحابہ اکرام نے اس مجلس کے ختم ہونے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنی بیوی کے سامنے بیٹھ کر تذکرہ کرنے لگے کہ بھائی تم بھی ایمان والی ہو اور میں بھی ایمان والا ہوں، تم یہ بتا دو کہ میری ذات سے تم کو کیا تکلیفیں پہنچی ہے۔ یہاں دیکھو کیسا جائزہ لیا جا رہا ہے، یہاں کیسا امتحان لیا جا رہا ہے۔ ایک دوسرے کے درمیان میں میاں بیوی بیٹھ کر اس بات پر ڈسکس کریں کہ میری ذات سے تم کو کیا تکلیف پہنچی ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ سنا ہے کہ پکا سچا مسلمان نہیں ہو سکتا جو 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر نہ رکھے۔ تو بیوی نے کہا کہ تمہاری ذات سے تو مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچی۔ تو بیوی نے اپنے شوہر سے سوال کیا کہ آپ بتائیے کہ میری ذات سے آپ کو کیا تکلیفیں پہنچی ہیں؟ تو شوہر نے کہا کہ مجھے بھی کوئی تکلیفیں نہیں پہنچی۔ تو دونوں نے یہ سوچ لیا کہ تم بھی پکے مسلمان اور میں بھی پکا مسلمان ہو گیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو تم پورے طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، یعنی پورے طور پر اسلام پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہارے پیچھے پڑ کر تمہارا کھلا دشمن ہے اور تم کو اسلام سے، دین سے دور کر دے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا۔ اب اس آیت اور اس حدیث کو اپنے نظر میں رکھیں تو اس کو سوچنے لگے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ٹوہ میں لگ جائے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے پڑ جاؤں گا۔ ٹوہ کا مطلب
اس کے عیوب کو تلاش کرنا، اس کے گناہوں کو ڈھونڈنا، اس کی کمزوریوں کو تلاش کرنا، اس کی خامیوں کو ڈھونڈنا، جب کبھی بھی وہ موقع مل جائے اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل اور بے عزت کر دینا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں قیامت کے دن ایسے انسان کے پیچھے پڑ جاؤں گا جس کا ایک عمل بھی میری نظر میں قابل قبول نہیں ہوگا، اسی ایک عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ قرآن نے اس آیت کو تھوڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون۔ یہ قرآن ہماری زندگی کے اندر ہماری اصلاح کر رہا ہے، یہ قرآن ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ تم راستہ بھٹک رہے ہو، شیطان کے پیچھے پڑ چکے ہو، شیطان کے بہکاوے میں آ کر تم اپنا دین اور ایمان کو کمزور کر رہے ہو، تو میں تم کو قرآن کہتا ہے کہ تم اپنی زندگی کو تبدیل کر لو، اپنے اعمال کو تبدیل کر لو۔ مثال کے طور پر یوں فرمایا گیا کہ جب ایمان میں مکمل طور پہ ہم داخل ہو گئے، پکے اور سچے مسلمان بن گئے، تو ہمارے ذہنوں میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھئی یہ کام کرنے سے کیا نقصان ہونے والا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ کل رات 12 بجے آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا اور دنیا کے رہنے والے لوگوں نے ایک نیا سیلیبریشن کا انعقاد عمل میں لایا۔ کہیں بچوں نے اپنے دوست و احباب کے گھروں کو چلے گئے، کہیں کوئی مجلس بنائی گئی، ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے ایک پروگرام رکھا، ایک خوشی کا موقع سمجھا، اس طریقے سے کرنے لگے، اور لوگوں سے کہا گیا کہ بھئی یہ عمل مت کرو، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لوگوں نے سوال کا جواب یوں دیا، یہ کرنے سے دین کا کیا نقصان ہے؟ لوگوں نے سوال اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ اسی لیے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کو آزاد کرنے میں بہت بڑا رول آپ نے ادا کیا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جب تک جہالا سوالات کرتے رہیں گے اس وقت تک علماء حق بات بولتے رہیں گے، تو یوں سمجھ لو کہ دین دنیا کے اندر برابر قائم رہے گا۔ جب علماء حق بولنا چھوڑ دیں گے تو یوں سمجھو کہ دنیا کے اندر ایسے سوالات ہوتے رہیں گے، اور جس سے دونوں کا دین اور دنیا کا نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ سوال چھوٹا ہے، یہ کام کرنے سے کیا نقصان ہے؟ بعض سوال یوں کیا ہے کہ بھئی ہم نے اپنے گھر کے اندر لا کر کیک کاٹا، یہ سمجھ کر کاٹا کہ ہمارے بچے گھر سے باہر نہ جائیں، ہم ہمارے گھر کے اندر ایک جشن کا ماحول بنائیں، ایک خوشی کا ماحول بنائیں۔ تو ہم نے 4 حدیثوں کو تلاش کیا، 4 حدیثیں مجھے ملی، ان چاروں حدیثوں میں ایمان کی سب سے بڑی علامت یہ بیان کی گئی کہ وَلَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ فرمایا گیا کہ جو یہ سیلیبریشن ہم نے کیا ہے، جو ہم نے جشن منایا ہے، یا ہم نے کوئی کیک کاٹ کر اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو کھلایا ہے، یہ سمجھ کر کھلایا ہے کہ ہمارے بچے اپنے گھر سے باہر نہ جائیں، تو اس کے اندر کیا خامی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو من، جو قوم جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی قوم کے ساتھ اٹھائیں گے۔ سوال کیا ہے؟ یہ کرنے سے کیا نقصان ہے؟ سوال یہ ہے کہ اسلام میں آنے کے بعد وہ چیزیں مت اختیار کرو جن چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے، جن چیزوں سے کرنے سے اسلام نے روکا ہے، اور ہم نے اس کو آسانی لے لی اور یوں سمجھ لیا کہ یہ کام کرنے سے کیا بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ تو اس کے پیچھے بہت بڑا نقصان ہے۔ اس کے پیچھے بڑا نقصان کیا ہے؟ آپ اپنی موجودگی کے اندر اپنے بچوں کو سامنے رکھ کر آپ نے رات 12 بجے کیک کاٹا، اور سب نے اس کیک کو خوشی خوشی کھا لیا، اور یوں سمجھ لیا کہ ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادی دے دی۔ آپ نے اپنے بچوں کے سامنے یہ عمل کیا، تو آپ کے بچے آپ کے بچوں کے سامنے یہ عمل کریں گے، ان کے بچے ان کے بچوں کے سامنے یہ عمل کریں گے۔ ہوتے ہوتے یہ کام ایسا جائے گا کہ وہاں زنا کے اڈے بھی قائم کیے جائیں گے، وہاں شراب نوشی کے اڈے بھی قائم کیے جائیں گے، وہاں جوا کھیلنے کے اڈے بھی قائم کیے جائیں گے۔ پھر آپ یہ نہیں کہنا کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ تو حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی کے اندر جس آدمی نے اس کو آسانی میں لے لیا، تو وہ اس بات کو یاد رکھ لے کہ وہ جو عمل کرے گا قیامت کے دن اسی عمل کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ علامہ بشرحانی رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ
گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی پوری زندگی کے اندر حدیث کا درس دیا ہے، پوری زندگی حدیث پڑھائی ہے، اور حدیث پڑھاتے وقت ان کا یہ معمول تھا کہ جب حدیث پڑھانے کے لیے آتے تو نیا ایک جوڑا پہن کر آتے تھے، نیا ایک جوڑا، روزانہ ایک جوڑا۔ اب اندازہ لگا لو کہ کتنی دولت اللہ نے ان کو دی تھی، اور نئے جوڑے کے بغیر حدیث نہیں پڑھاتے تھے، اور جب حدیث پڑھانے کے لیے آئے تو نیا لباس پہن کر آتے تھے، اور جب حدیث پڑھانے کے بعد چلے جاتے اس جوڑے کو اتار کر خیرات کر دیتے، اس جوڑے کو اتار کر خیرات کر دیتے۔ اور جب آپ کا انتقال ہوا تو کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ان کے شاگرد نے اپنے استاذ کو خواب میں دیکھا، اور شاگرد نے اپنے استاد سے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہوا ہے آپ کا، قبر کے اندر کیا حال ہے آپ کا؟ تو اس استاذ نے اس شاگرد سے کہا کہ حال تو کچھ نہیں ہے۔ فرمایا گیا کہ آپ تو پوری زندگی حدیث پڑھائی، تو آپ کو تو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا۔ فرمایا کہ نہیں، اللہ نے جنت میں اس وجہ سے مجھے داخل نہیں کیا کہ میں نے پوری زندگی حدیث پڑھائی، جنت میں مجھے اس وجہ سے داخل کیا کہ میں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا تھا جن چیزوں سے خدا کی ناراضگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہوتی تھی، ان چیزوں سے بچنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ آپ تھوڑا اس پر غور کریں، ایک آدمی پوری زندگی، یعنی زندگی کے 50 سال یا 70 سال لگا لو کہ انہوں نے زندگی کے 20 30 25 سال تک پڑھنے پڑھانے میں گزار دیا، اس کے بعد سے بقیہ 50 سال انہوں نے حدیث پڑھایا ہوگا، تو آپ اور ہم دونوں کیا کہتے ہیں کہ حدیث پڑھانے والے کو اللہ سیدھا جنت میں داخل کریں گے؟ یہی ہمارا سوال ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جنت میں اللہ نے مجھے اس وجہ سے داخل کیا کہ میں وہ تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا تھا جن سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہوتی تھی۔ اب یہ بتاؤ کہ کل ہم نے جو اعمال کیے ہیں، دوست احباب کے گھروں پر جا کر، یا چوراستوں کے پر کھڑے ہو کر، یا کسی ہوٹل میں جا کر، یا اپنے گھروں کے اندر ہم نے جو کام کیا ہے، یہ کام سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوئی، یا ہم نے جو پٹاخے چھوڑ کر پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ ہم سیکولر ہیں؟ سیکولر کا درس ہم دوسروں کو کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ نے سیکولر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم سیکولر ذہنیت کے تھے یا تم پکے اور سچے مسلمان تھے۔ سوال یہ ہوگا، ہم لوگوں کے ہاں میں ہاں ملانے کے لیے بعض مرتبہ ایسے کام کر جاتے ہیں جو کام سیدھا سیدھا ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، جو اعمال سیدھا سیدھا دین کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں، ایمان کا خطرہ اس کے اندر بڑا شامل ہو جاتا ہے، اور ایسے کام کو کر کر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا سیلیبریشن کیا اور ہم نے ایسا جشن منایا کہ پوری رات ہم سوئے نہیں۔ اندازہ لگاؤ ہم نے اپنی اولاد کو کیا تربیت دی، ہم نے اپنی اولاد کو کیا سکھایا دنیاوی زندگی کے اندر، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی یہ چھوٹے بچے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تو یہ کھلنے والے پھول ہیں، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تو درخت لگے ہوئے ہیں پھول کے، اس کو تو پھلنے دیجئے، پھولنے دیجئے، دنیا کے اندر یہ نام کمائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ ایسے نام سے بہتر ہے کہ یہ اولاد دنیا کے اندر نہ ہو تو بڑا بہتر ہے۔ ایک حدیث میں نے پڑھی، اس حدیث کے اندر فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی یہ بیان کی گئی جس کے اندر اولاد کی وجہ سے ماں باپ کو غم و غصہ ہو جائے، اولاد ماں باپ کے لیے تکلیف دے والے بن جائے، اولاد کی وجہ سے ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑ جائیں، اولاد کی وجہ سے ماں باپ کا نام بدنام ہو جائے۔ فرمایا گیا کہ قیامت کی علامتوں میں سے علامت ہے ان من اشراط الساعۃ من اولاد الولد۔ فرمایا گیا کہ یہ اولاد اگر دین پر نہ چل سکے تو ان کو اس وقت تک دین بتاتے رہو جب تک کہ تمہاری زندگی ختم نہ ہو جائے۔ ہم کیا سمجھے؟ ہم نے اپنے اولاد کو ایک اسکول میں ڈال دیا اور ہم نے ایک اولاد کو ایک ٹیچر کے سامنے رکھ دیا تو اس نے یہ سمجھا کہ پورا دین حاصل کر سکیں گے؟ نہیں، وہی کام کرائیں گے جو کام دین کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ جتنے مشن اسکولز ہیں، مشنریز اسکولز ہیں، آپ وہاں دیکھیں وہ تمام کام کرائے جاتے ہیں جس سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ ابھی بچوں کے اندر جو کالجز کے اندر ایڈمیشن لے رہے ہیں بچے، خود میں اپنے بچے کی بات کرتا ہوں، ہمارے بچے کا ایڈمیشن دکن کے اندر ہوا، اس کے ساتھ پڑھنے والے بچے کا ایڈمیشن
کالج کے اندر آبٹس کے اندر ایک کالج ہے جو عیسائیوں کا کالج ہے، اس کالج کے اندر ایڈمیشن ہوا تو ہمارے لڑکے نے ہم سے کہنے لگا کہ یہ مسلمانوں کا کالج ہے، اس کالج کے اندر کوئی تقریب نہیں ہوتی ہے، کوئی اینیول ڈے منائے نہیں جاتے ہیں، کوئی پروگرامز نہیں ہوتے ہیں۔ اس کالج کے اندر آپ دیکھو کہ سال کے آخر میں ایک پروگرام ہوتا ہے اور سال کے درمیان میں ایک پروگرام ہوتا ہے، وہاں وہ تمام چیزیں بتائی جاتی ہیں جو دنیا کے اندر ضروری ہوتی ہے۔ تو میں نے اس بچے سے کہا کہ تم جنت حاصل کرنا چاہتے ہو یا جہنم والے بننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ جنت اور جہنم کی بات کہاں سے آ گئی؟ بچہ خود سوال کر رہا ہے کہ یہاں جنت اور جہنم کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو میں نے کہا کہ تم اس کالج میں جاؤ گے، وہی ماحول تم کو ملے گا، وہی ناچ اور ڈانس تم کو وہاں پر ملے گا، وہی تمام کی تمام لہویات اور بیکار چیزیں، فحاشیات وہاں تمام دکھائی جائیں گی۔ یہاں ایسا ہے کہ سیدھا پڑھنا ہے اور سیدھا اپنے گھروں کو آنا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، تھوڑا دل بہلانے کے لیے کوئی ایسا کام ہونا چاہیے، ماحول ایسا ہے۔ تو اب ہم یہ سمجھیں کہ ہماری اولاد کو ہم کس راستے پر لے جا کر چھوڑ رہے ہیں اور کہاں ہم ان کو داخل کر رہے ہیں، اور پھر ہم ان سے کیا چیز کی توقع رکھ رہے ہیں کہ کیا یہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعا کر سکیں گے؟ ان کو سکھایا گیا ہے دنیا کے اندر، یہ کبھی سیکھتے بھی ہیں؟ ان کو بتاؤ کہ تم دعا کرو تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں آتی دعا کرنا۔ کبھی کہا جائے کہ بھئی تمہارے والد کی قبر پر چلو، وہاں جا کر کچھ فاتحہ پڑھو، وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں آتا، آپ ہی پڑھ دیجئے، آپ ہی کر دیجئے جو کرنا چاہے، میں صرف آپ کے پیچھے آمین بولوں گا۔ تو کیوں؟ شروع سے اس کو وہ ماحول دیا گیا، شروع سے اس ماحول کے اندر ان کو ڈالا گیا، ان کا ذہن اسی طریقے سے بنایا گیا۔ بالکل ایسا ترقی ہم کر گئے، ایسے ترقی کے اندر ہم چلے گئے جہاں ماں باپ کا مقام ان کے دلوں سے نکل گیا۔